بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے و آواز پیغمبر معجزہ است۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے لبریز تقریر کا ایک حرف دل میں اتر جاتا تھا اور نبوت کا اصلی معیار سامع کے سامنے روشن ہو جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینہ میں غل پڑ گیا، شور پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے مشہور یہودی عالم تھے، اپنے نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں کھجور توڑ رہے تھے۔ آمد کی خبر ان کے کان میں پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس ینام تدخلوا الجنت بسلام۔ واپس گئے تو اس قدر متاثر تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو ہی پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی آئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور نیز یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق مذہب لے کر آئے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ زماد ایک شخص تھے جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوستانہ تعلقات رہ چکے تھے۔ وہ جنون کا علاج کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ مکہ میں آئے تو کفار سے سنا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ وہ فوراً آپ کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنون کا علاج کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی اور اس کو ان الفاظ سے شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من بعد من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں۔ خدا جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ ان پر ان فکروں کا یہ اثر پڑا کہ وہ مقرر سننے کے مشتاق ہوئے۔ دوبارہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کلمات کا اعادہ فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہانوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن آپ کے اس کلام کی طرح مؤثر کلام کبھی نہیں سنا۔ وہ سمندر تک پہنچ جائے گا۔ ہاتھ لائیے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حارث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ جب مکہ میں تشریف لائے تو قریش نے کہا، کچھ سنا ہے تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ لوگ مر کر پھر زندہ ہوں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹا یہ کیا کہتے ہو؟ آپ نے نہایت زوردار لہجے میں فرمایا، ہاں، جب وہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ جو کچھ میں کہتا تھا سچ تھا۔ ان پر اس کا یہ اثر پڑا کہ فوراً مسلمان ہو گئے
اور یہ اثر اس قدر دیر پا ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہاتھ پکڑے گا تو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ انسان کا چہرہ حقیقت کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا صداقت اور معصومیت کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہایت پر جلال اور چہرہ پر نور تھا، آواز موقر اور پر رحب تھی، اور ان تمام چیزوں کا مجموعی اثر پیغمبرانہ اعجاز کے ساتھ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نومسلم یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اسی اثر سے متاثر ہوئے اور بے اختیار بول اٹھے تھے، وجہ لیس بوجہ کذاب، یعنی جھوٹے آدمی کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کشش تھی جس کا اظہار حجۃ الوداع میں اعراب بادیہ کی زبان سے ان الفاظ میں ہوا تھا، ھذا وجہ مبارک، یہ مبارک چہرہ ہے۔ بارگاہ نبوت میں پہنچنے کے ساتھ ہی یہ اثر آنکھوں کی راہ سے دل میں پہنچ جاتا تھا۔ ابو رافع نامی ایک شخص قریش کی طرف سے قاصد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ جو ہی چہرہ اقدس پر نظر پڑی اور بہزار جان شدا سے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو فخر سمجھا۔ الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔